الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكل طيبا وعمل في سنة وامن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، ان هذا اليوم في الناس لكثير. فقال: وسيكون في قرون بعدي. رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، سن 9 ہجری یا سن 10 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم، یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور اس شان کے ساتھ آپ نے ان کو رخصت کیا کہ وہ سواری پر سوار تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. انہوں نے بار بار عرض کیا: یا رسول اللہ، میں بھی سواری سے اتر جاؤں. آپ ان کو منع کر دیتے. وہ سواری پر سوار تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. تقریباً 1 میل تک آپ اسی طرح چلتے گئے، اور راستے پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نصیحت کرتے رہے، کیونکہ حاکم بنا کے آپ بھیج رہے تھے. تو نصیحت کرتے ہوئے آپ چل رہے تھے. پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ معاذ، شاید یہ میری تم سے آخری ملاقات ہو. معاذ، شاید اگر تم یمن سے جب واپس آؤ تو مجھ سے ملاقات نہ ہو، تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے تھے اور کبھی کبھی اظہار بھی فرماتے تھے. ایک مرتبہ نے فرمایا: واللہ انی لأحبک یا معاذ. آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ نے فرمایا: انا احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا: اسی محبت کے نتیجے میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو: رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو محبوب کی زبان سے یہ بات جب نکلی کہ شاید تم سے میری ملاقات نہ ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں غم سے وہ رونے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. آپ نے ان کی طرف سے اپنے چہرے انور کو ہٹا کے مدینہ منورہ کی طرف کر لیا کہ شاید حضور کو روتا ہوا دیکھیں گے تو اور زیادہ روئیں گے اور زیادہ بے قرار ہوں گے. مدینہ منورہ کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کر لیا اور فرمایا: ان اولى الناس بي المتقون، ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے. مجھ سے سب سے زیادہ وہ لوگ قریب ہوں گے جو متقی ہوں گے
وہ کوئی بھی ہو، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں. ان اول الناس بالمتقون من کانوا، وہ کوئی بھی ہو، وہ عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر تقوی اس کے اندر ہے تو مجھ سے قریب ہے. وہ وحیث کانوا، وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہو، مکے میں رہتا ہو، مدینے میں رہتا ہو، یمن میں رہتا ہو، بصرے میں رہتا ہو، کوفہ میں رہتا ہو، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی تقوی والی زندگی ہے، اگر وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، تو دور ہو کر بھی مجھ سے قریب ہے. اور اگر تقوی والی اس کی زندگی نہیں ہے، اگر اس کی زندگی تقوی سے خالی ہے، تو قریب ہو کر بھی مجھ سے دور ہے. وہ ابو جہل قریب تھا، ابو لہب قریب تھا، قریب رہ کے بھی دور تھا. اویس قرنی یمن میں تھے، ماں کی محبت میں، ماں کی خدمت میں لگے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے، صحابیت کا شرف انہیں حاصل نہیں ہوا، لیکن یمن میں دور رہ کر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. ہم دور ہیں، ہندوستان میں ہیں، ہمارے پاس وسائل اگر نہیں ہیں، ہم مکہ مدینہ نہیں پہنچ سکتے، تو مایوس نہ ہو، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، تقوی والی زندگی گزاریں، متقی بننے کی کوشش کریں. اگر ہمارے اندر تقوی ہوگا، ہم ہندوستان میں رہ کر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے. ورنہ میں نے پچھلے جمعے کو اپنی تقریری بات پہ ختم کیا تھا کہ بزرگ تھے، وہ زیارت کے لیے جب گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی جالی کے پاس جب پہنچے، دور سے وہ سلام پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ بہت سارے لوگ روضے کی جالی کی بالکل قریب سے سلام پڑھ رہے ہیں. ان کے اندر احساس پیدا ہوا، میں اتنا قریب آ کے بھی اتنا دور کھڑا ہوں. اچانک اندر سے آواز آتی، حجرے سے آواز آتی ہے کہ ان کے کان میں آواز سنائی دی کہ جو میری سنت پہ عمل کرے گا، جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ مجھ سے قریب ہے، چاہے وہ ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو. اور جو میری سنت پہ عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے دور ہے، چاہے میرے روضے کی جالی کے پاس کیوں نہ کھڑا ہو. یہ پیغام پہنچا دینا جا کر پوری دنیا میں، میرا یہ پیغام جا کے پہنچا دینا. پوری زندگی وہ بزرگ اپنے بیان میں اس بات کو بتاتے رہے. اپنا نام نہیں بتایا، ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے نام بتایا کہ ان کے والد کے ساتھ ایسا ہوا تھا. میں نام بتا دیتا ہوں کون تھے. جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا بیان کرتے تھے، اپنا نام نہیں لیتے تھے. وہ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ان کے والد کے ساتھ اس طرح واقعہ ہوا تھا. جو بزرگ تھے ان کا نام تھا مفسر قرآن، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی. معرف القرآن کے نام سے ان کی تفسیر ہے، بہت آسان تفسیر ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے آپ لوگوں میں تو معرف القرآن بہت آسان تفسیر ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. تو ہمارے جو بڑے بزرگ تھے، سنت پہ عمل کرنے والے تھے، تو ان کے ذہن و دماغ میں تھا کہ ہم سنت پہ عمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں. وہ بے ادبی سمجھتے تھے روضے کی جالی میں جھانک تاک کرنا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا بے ادبی سمجھتے تھے. 10 سال تک فضائل اعمال لکھنے والے حضرت شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. آپ ان کے نام کے آگے دیکھیں گے لکھا ہوگا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ. مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ ہجرت کر کے گئے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. حضرت شیخ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد جب آپ باب جبریل سے داخل ہوں گے تو بائیں طرف ایک لمبی سی دالان بنی ہوئی ہے. وہ دالان ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پائخانہ ہے، وہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس طرف ہیں. تو وہ جو دالان ہے، اسی دالان میں ازواج مطہرات کے حجرات تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے تھے. جو حجرات تھے وہاں پر لائن سے حجرات تھے.
اب وہ حجرات نہیں ہے، وہ دالان ہے جہاں نمازی نماز پڑھتا ہے. تو حضرت شیخ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس جگہ یعنی پائتانے کی طرف جا کے وہ عبادت بیٹھے رہتے تھے، مراقبہ کیا کرتے تھے. 10 سال میں صرف 2 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی جالی کے سامنے گئے. وہ کہتے تھے کہ ہم جیسا گنہگار مجرم ہمت نہیں پڑتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں. ہم ایک بڑا مجرم ہو، کوئی اپنا کو مجرم سمجھتا ہو، بزرگی کی آخری انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھے. ابھی تو ہمیں ہر آدمی اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ تیسرا کا کون ہے، ہم سے زیادہ نماز پڑھنے والا کون ہے، ہم سے زیادہ دین کی دعوت دینے والا کون ہے، ہم سے زیادہ نمازی کون ہے، ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار کون ہے. ابھی تو معاملہ یہاں ہے، سارے لوگ بیکار ہیں، ہم ہیں دیندار. بزرگی کی آخری انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے. اور یہ چیز مجاہدے کے بعد حاصل ہوتی ہے، ایسا نہیں آتی. یہ اکڑ پھو نفس کے اندر جو اکڑ پھو ہے نا، یہ اپنا پھن نکالے رہتا ہے. یہ جب آدمی بزرگوں کے پاس جا کے رہتا ہے تو یہ نفس اندر سے کچلتا ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، انانیت اور تکبر نکلتا ہے اندر سے، تکبر کا زہریلا مادہ نکلتا ہے، انسان کے اندر انکساری آتی ہے. پھر دو مرتبہ 10 سال میں 2 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے سلام کرنے کے لیے. ہمت نہیں پڑتی تم کی. وہ بھی کیسے گئے؟ ایک مرتبہ ہندوستان سے ایک عالم گئے تھے، بڑے عالم، ان کے ساتھ گئے. پھر ایک مرتبہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم گئے تو ان کے ساتھ گئے. 2 مرتبہ 2 عالم کے ساتھ گئے. وہ بھی عالم کا دونوں کندھا پکڑ کر ان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے پیٹھ کی طرف، اور چھپ کر کے جو ہے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. فرماتے تھے میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہم جائیں، لیکن 2 مرتبہ اس لیے میں نے ہمت کر لیا کہ یہ دونوں سید ہیں. 2 عالم جو گئے تھے دونوں سید تھے. فرمایا کہ میں ان کے پیر کے پیچھے چھپ کر کے کھڑا ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو دیکھیں گے تو پیار آ جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا. ابھی تو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں. درے نبی تک پہنچنا کمال کی بات نہیں ہے. درے نبی تک پہنچنا کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ وہاں کا کیا پیغام ہے. جو پیغام اس در سے ملا ہے زندگی گزارنے کا، اس پیغام پہ عمل کیا جائے. جو ہدایت ملی ہے اس در سے، اس ہدایت پہ عمل کیا جائے. ورنہ وہ داعیہ بھی تو حضور کے در تک پہنچی تھی. قبیلہ بنو سعد کی داعیہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچی تھی، لیکن واپس چلی گئی. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہیں لیا تھا. کوئی نام بتا سکتا ان داعیوں کا؟ جو داعیہ واپس چلی گئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود نہیں لیا تھا، کوئی نام بتا سکتا ان داعیوں کا؟ آپ سیرت کی کتاب پڑھانے ان کا نام نہیں ملے گا آپ کو. ایک حضرت دائی حلیمہ گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا. احسان ہے حضرت دائی حلیمہ کا پوری امت پر. اس یتیم بچے کو جس کا کوئی سہارا نہیں تھا بظاہر، اس یتیم بچے کو جن کو ساری دائیوں نے چھوڑ دیا تھا، حضرت دائی حلیمہ نے اس بچے کو گود لے کر پوری دنیا پہ قیامت تک آنے والے انسانوں پہ احسان کیا. جس کی برکت ہے کہ آج مسلمان کا بچہ بھی حضرت دائی حلیمہ کا نام جانتا. وہ دائیہ بھی گئی، محروم رہی. گود لیا حضرت حلیمہ نے تو ان کا دامن جو ہے مرادوں سے بھر گیا. ایسی جو وہاں تک پہنچ جائے مکہ مدینہ تک، کعبہ کے قریب پہنچ جائے، اس کا گلاف پکڑ لے، وہ روزے کے سامنے چلا جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ جائے، لیکن اگر آپ کی سنت کو اپناتا نہیں ہے، سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، دین سے دور ہے، وہی عمرہ کرنے کے بعد جس وقت وہ
جو سر کے بال اڑاتا ہے اسی مکے میں بیٹھ کر وہیں پر اپنی داڑھی بھی ساتھ اڑواتا ہے وہ. تو ایسے کو کیا کہیں گے آپ؟ جس طریقے سے ہندوستان سے گئے تھے مکہ مدینہ، واپس آئے وہی پھر اسی طرح ہو گئے. جیسے گئے تھے ویسے آئے، کوئی تبدیلی زندگی کے اندر واقع نہیں ہوئی. تو بہت بڑی بات ہے، بہت غور کرنے والی بات ہے کہ آپ نے فرمایا جو جہاں بھی ہو، اگر متقی ہوگا، سنت پہ زندگی گزارنے والا ہوگا تو مجھ سے قریب ہوگا. اس لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے سنت پہ عمل کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا. چھوٹی سی چھوٹی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے. ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، کون سا فرض واجب ہے، کون سا فرض ہے، کون واجب ہے، سنت ہی تو ہے. ہمارے اکابرین سنت کو سنت سمجھ کے عمل کرتے تھے کہ نہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی گیا اور ان کے پاس رہا تقریباً 6 مہینہ. 6 مہینے رہا. جب واپس آنے لگا، حضرت آپ کا نام اتنا سنا ہے، 6 مہینے ہم آپ کے پاس رہے، کوئی کرامت نظر نہیں آئی ہمیں. لوگ کرامت کو یہ بزرگی کا معیار سمجھتے ہیں. کتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے، اسے کوئی کرامت ثابت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کوئی کرامت ہی آپ کی نہیں دیکھی ہم نے. فرمایا کہ 6 مہینے تو میرے پاس تھے، میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی عمل آپ کا سنت کے خلاف نہیں دیکھا. تو فرمایا الاستقامۃ خیر من الف کرامہ. یہ جو استقامت ہے، یہ جو جماؤ ہے، یہ جو پابندی ہے، یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. کہ سنت پہ آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہو، سر سے لے کر پیر تک کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، صبح سے لے کے شام تک کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. حضرت محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سنت طریقے سے مسجد میں داخل ہوا، دعا پڑھی. کیا ہے دعا مسجد میں داخل ہونے کی؟ اللہم، کیا ہے دعا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یاد ہے دعا؟ ہم کو خالی ویسے پوچھ رہے تھے آپ لوگوں سے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دعا پڑھ کر کے پہلے کون سا قدم رکھنا ہے مسجد میں؟ داہنا پیر رکھا. دعا پڑھ کر کے داہنا پیر رکھا ایک شخص نے، اور ایک شخص 100 مرتبہ ہوا میں اڑا. ایک شخص سنت کے مطابق دعا پڑھ کر کے داہنا پیر مسجد میں داخل ہوا، یہ 1000 گنا بہتر ہے اس شخص سے جو 100 مرتبہ ہوا میں اڑا. کیونکہ یہ جو سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوا، اس نے جو سنت پہ عمل کیا تو اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوا. اور جو ہوا میں 100 مرتبہ اڑا، اس اڑنے کے نتیجے میں اس کا کون سا اللہ قرب اس کو حاصل ہوا، کون سے کمال اس نے کر دیا. ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑتی ہیں، پرندے بھی اڑتے ہیں ہوا میں. تو ہمیں وہ سنت کا عمل نظر نہیں آتا. کوئی ہوا میں اڑ کر دکھا دے، کوئی نہیں جس کر کے دکھا دو، سب سے بڑا پیر یہی ہے. 2 چھڑی مار دے مریض ٹھیک ہو جائے، یہ سب سے بڑا پیر ہے. ڈھولک والا پیر اور باجے والا پیر، کیا کیا نام کے پیر، حاصل سے لوٹ جائیں گے. نام اگر خالی آپ نام سن لیں ہندوستان کے اندر، جو پیروں کا نام ہے، جو مزاروں کا نام لوگوں نے رکھا ہے، پیپل والے بابا تو برکت والے بابا، آپ تعجب کریں گے نام اگر گنا دیا جائے تو. یہ ان کو لوگ ولی سمجھتے ہیں. سنت پہ عمل یہ ضروری ہے. تو ہمارے جو بزرگان دین تھے سنت پہ عمل کرتے تھے، وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ
بیماری کے دنوں میں خفیت چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے تھے، لیٹے تھے، کمزوری سے اتار نہیں پا رہے تھے، ایک صاحب کو اشارہ کے اتار دو، اس نے جلدی میں، جب ہم موزہ جو پہنتے ہیں کون سا پہلے اتارا جائے گا؟ دائنا والا کہ بایاں والا؟ بایاں والا اتارا جائے گا، اور پہننے میں دائنا۔ ماشاءاللہ پتا ہے۔ باتھ روم جب جائیں گے ہم تو کون سا پیر پہلے رکھیں گے اندر؟ بایاں، اور جب جو ہے فلش پہ پیر رکھیں گے تو کون سا پہلے رکھیں گے؟ دایاں۔ اس پہ کون سا پہلے رکھیں گے؟ ابھی تو ہم داخل ہوئے ہیں، بایاں پیر سے داخل ہوئے ہیں، اب اس پر کون سا پیر اب رکھیں گے؟ اس پر دایاں پیر رکھیں گے۔ بہت سے چھوٹی جگہ ہوگی، اگر وہ بایاں داخل ہو، اب کہاں پر بایاں والا کیسے رکھے گا؟ ضروری قسم کا باتھ روم بہت بڑا سا ہو، بھائی اندر داخل ہوا، ایک ہی پیر بایاں، پھر کیسے اس پہ رکھے گا؟ وہ تو اس پہ دایاں رکھے گا۔ تو خادم نے جو ہے پہلے دایاں پیر کا خف پیر جو ہے پہلے تو اس کو اتارنے لگا، تو حضرت جو ہے پیر کھینچ لیتے تھے اپنا۔ وہ کہتا تھا عجیب بات ہے، کئی بار کہتے اتارو، اور جب اتارے تو پیر کھینچ لے رہے ہیں اپنا۔ یہ دو تین بار اسی کیا اس نے، جب اتارتے چاہتے جب پیر کھینچ لیتے۔ تو مولانا یونس صاحب پہنچ گئے اندر، کہنے لگے حضرت اتارنے کے لیے کہہ رہے، جب ہم اتار رہے تو پیر کھینچ لے رہے، کہنے کہ پہلے دیکھو اتار کون سا رہے ہو؟ دائنے پیر کا تو پہلے اتارو تو کھینچ تو لیں گے پیر، بایاں پیر کا پہلے اتارو، سنت یہ ہے۔ بیماری کے عالم میں یہ استحضار ہے سنت کا۔ تو یہ لوگ کامیاب جو سنت پہ عمل کر کے کامیاب ہوئے، آج ہم جو ناکام ہیں وہ سنت چھوڑ کر کے ناکام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات، سب سے اچھا کلام وہ کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اچھا کوئی کلام نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رمضان گئے ہوئے 7 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں۔ جو ہم لوگ رمضان میں ایک قرآن پڑھتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے، آج 7 مہینے بعد آپ اپنا محاسبہ کریں کئی بار آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ 7 مہینے گزر گئے، ہم نے کتنا پارہ پڑھا ہے؟ سب سے بہترین کلام ہے کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین طریقہ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا وشر الامور محدثاتها، بدترین امور وہ ہیں، بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئی نئی پیدا کی جائیں، دین میں ایجاد کیا جائے، نئی نئی چیزیں دین میں داخل کی جائیں، یہ بدترین امور ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنت میں نور ہے، سنت ہدایت کا راستہ ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، بدعت یہ گمراہی ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ آپ نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں۔ جو دین، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم اپنی من چاہی، اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں یا کہ اسلام کا طریقہ سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ معلوم ہوگا کہ ہم نے شریعت کو اپنے حساب سے جو ہے گزارنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنے لیے ہم نے شریعت کو بدلا ہے۔ ہمارا دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو، شریعت کو ہم نے اپنے ماتحت کر لیا ہے کہ ہمارا جب دل چاہے گا ہم ایسا کریں گے، اور جو شریعت کا نام اس میں دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے اس کے رسول کی سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن کا صحیح پڑھنے والا، حدیث کا علم رکھنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن شرک نہیں کر سکتا، گناہ تو ہو سکتا اس سے لیکن شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ پورا قرآن توحید کا پیغام دیتا ہے۔ فرمائے یہ دو چیزیں اگر پکڑ کے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، افراط اور تفریط کا کبھی شکار نہیں ہوگے۔ اور آج جو اس امت میں جو بدعات، جو خرافات، جو رسم و رواج جو آج پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، ہر مہینے کے الگ الگ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم دین پر عمل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت کی بھی دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس میں آپ نے اس عمل کو کیسے کیا ہے، اس عمل کو کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا۔ اپنی مرضی سے ہم اچھا کام کرنا چاہیں گے اور وہ عمل سنت کے خلاف ہوگا، ہمیں ثواب نہیں ملے گا، ہمیں گناہ ملے گا۔ عام طور پر کہی جاتی ہے کون سا غلط کام کر لیا ہم نے، رات بھر اگر ہم نے جاگ کر کے عبادت کر لیا تو، کون سا ہم نے گناہ کر لیا اگر ہم نے آج کے دن روزہ رکھ لیا تو۔ غلط اسی لیے کر لیا کہ اس رات میں جاگنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا، اس دن روزہ رکھنے کا حدیث میں حکم نہیں ہے، خود سے ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہے یہ روزہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس دن خاص روزہ خاص ثواب کے ساتھ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اس لیے اگر کوئی اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ اگر روزہ رکھتا ہے چونکہ سنت کے خلاف ہے، اس لیے ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حدیث راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین نوجوان آئے ازواج مطہرات کے پاس معلوم کرنے کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا، کیا عمل کرتے تھے آپ۔ ازواج مطہرات نے ان لوگوں کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوتا تھا۔ جب تینوں نے سنا تو ان لوگوں نے کم سمجھا، کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بلند بالا ہے، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، معاملہ ہم لوگ آئے تو ہم اور زیادہ عبادت کریں گے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ان لوگوں نے کم سمجھا، نعوذ باللہ کوئی بے ادبی سے نہیں، بلکہ اس تصور کے ساتھ کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے، ہم لوگ گنہگار ہیں تو ہم لوگوں کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک نے قسم کھا کے کہا کہ میں جو ہے ساری رات عبادت کروں گا، نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادت کروں گا، رات بھر نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ آدمی شادی کرے گا تو نمک روٹی سب کا تو انتظام کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا، اس جھمیلے میں پڑنے سے جب شادی نہیں کریں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات معلوم ہے کہ تین جوان آئے تھے اور اس طرح بات کہے گئے تو آپ نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ تم لوگوں نے اسی سے بات کہی؟ جی اللہ کے رسول ہم لوگوں نے سر۔ آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خدا کی قسم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میری سنت یہ ہے کہ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں رات بھر عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا، رکھ لیا نہیں رکھا۔ سال میں حضور معمول یہ تھا کبھی روزہ رکھتے چلے جاتے، کبھی روزہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ پیغام دیا پوری امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل بظاہر کتنا اچھا ان لوگوں نے سوچا تھا، ساری رات عبادت کریں گے، روزانہ روزہ رکھیں گے، دنیا سے قطع تعلق کر لیں گے۔ آپ نے منع کیا نہیں، یہ میری سنت نہیں ہے۔
تو عمل بظاہر کتنا